حدیث کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان میں آسمانی دلائل بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے زمینی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جن کو پڑھ سن کر ہر ایک عاقل بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہی کی ذات واحد ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور تمام چیزوں پر قادر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین میں چلنے والوں کے ساتھ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے زمین کو مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پا لیں۔ تو زمین کے اوپر پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم زمین پر پہاڑ نہ ڈالتے تو یہ زمین لوگوں کے ساتھ حرکت کرتی، زمین پر ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا، مکان بنانا مشکل ہو جاتا، دیگر کام کرنے مشکل ہو جاتے۔ تو معاذ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے کرم سے زمین پر پہاڑ نصب کیے، ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا جن کے بوجھ کی وجہ سے یہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف ایسی جھکی جیسے کشتی پانی کے اندر ایک طرف جھک جاتی ہے، کیونکہ زمین پانی کے اوپر قائم ہے۔ تو جب کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے تو وزن اگر ایک سائڈ پہ ہو جائے تو کشتی الٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ زمین بھی چونکہ پانی پر ہے تو یہ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے، لوگوں کے بوجھ کی وجہ سے، دیگر چیزوں کے بوجھ کی وجہ سے یہ زمین بھی ایسے ہی جھکنے لگی جیسے کشتی جھک جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط پہاڑوں کے ذریعے اس طرح ٹھہرایا جیسے کشتی کو لنگر ڈال کر ٹھہرایا جاتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی، جتنی جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی، انسان کے علاوہ دیگر مخلوق کو جس چیز کی جتنی بھی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک چیز کو ایک معین اندازے سے اگایا ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضرورت کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ اگر ہم کوئی چیز بنائیں پکائیں، اس کے اندر ہم غلطی کر دیتے ہیں، کمی پیشی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جانا، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اس کی مقدار معلوم تھی کہ میرے بندوں کو یہ چیز کتنی مقدار میں چاہیے، جتنی مقدار کی ضرورت انسانوں کو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اتنی ہی ضرورت کے مطابق اس چیز کو پیدا فرمایا، اور وہ لوگ اس چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ لفظ موزون حسن اور تناسب سے کنایا ہے، اور پھر آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے زمین میں ہر چیز مناسب اگائی، عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص اسے بہترین اور مصلحت کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر جو چیز اس انسان کو ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اس انسان کے لیے پیدا فرماتا رہا، اور اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ باقی ساری کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا غلام بنایا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ماتحت ہیں،
انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے ماتحت نہیں چھوڑا. ہر ایک چیز دنیا کی جو ہے وہ حیوان ہے یا دیگر چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، انسان کی غلام بنائی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور فرمایا تمہارے لیے وہ جاندار پیدا کیے ہیں جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اور ان جانداروں کے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یہ دو مفہوموں پر فرق اصل میں فرماتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے ہے. آیت میں زندگی گزارنے کے سامان سے مراد کھانے پینے پہننے کی وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی دنیاوی زندگی پوری ہونے تک انسان کو ضرورت رہتی ہے اور جنہیں تم رزق نہیں دیتے. اس میں اہل و عیال، لونڈی، غلام، خدمت گزار، چوپائے، حشرات الارض تمام کے تمام اس کے اندر داخل ہیں. کیا ارشاد فرمایا کہ جنہیں تم رزق نہیں دیتے ہم نے وہ مخلوق پیدا کی ہے. تو مفسر کہتے ہیں اس کے اندر بندے کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے بھی داخل ہیں. اسی طرح لونڈیاں، غلام، خدمت گزار، چوپائے جو گھروں کے اندر عموماً جانور رکھتے ہیں، فرماتی یہ سارے کے سارے اس سے مراد ہیں. تو اب اگر اولاد زیادہ ہو جائے تو پھر رزق کے بارے میں سوچ کر گھبرانا کیسے؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ دیگر مخلوقات گھر میں رکھ کر رزق کے اوپر گھبرانا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہیں تم رزق نہیں دیتے ہم نے تمہیں وہ عطا فرمایا ہے. تو بعض اوقات اگر اولاد زیادہ ہو جائے، بالخصوص بیٹیاں، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ان کا ہم رزق کہاں سے لے کر آئیں گے، دیگر معمولات کہاں سے کریں گے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے اوپر ایک اگلے مقام پر ارشاد فرمایا ہے. آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تفسیر اس کی آگے آئے گی. ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، تم غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. فرمایا ہم ہی انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے. اور فرمایا انہیں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو اولاد سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، گھر میں مہمان آ جائیں تو بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اگر کسی کو کچھ دینا پڑ جائے تو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. کہ اصل کے اندر رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک وسیلہ بنا دیتا ہے، ایک ذریعہ بنا دیتا ہے. تو کبھی بھی اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ میری اولاد زیادہ ہو گئی یا گھر میں مہمان زیادہ ہو گئے یا فلاں اخراجات بڑھ گئے تو اب کیا ہوگا. ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. کہ اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سب سے بہترین روزی عطا فرمانے والا ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق دینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. پارہ نمبر 12 ہے، پہلی آیت کریمہ آپ پڑھیں گے، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ ہم نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر بھیجا ہے، ذی روح کو، فرمایا اس کا رزق الا علی اللہ، اس کا رزق فرمایا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم اس کو کیسے روزی عطا فرماتے ہیں. اس پر بہترین مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ الکریم پھر کبھی اس کو پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.